کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک رلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں، ایک دردناک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جا رہا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ کوئی دکھوں کی بٹھی میں جل رہا ہے، کوئی مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو کوئی خوشیوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے، کوئی عیش و عشرت کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے لے کر آزما رہا تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزما رہا، کسی کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو دکھوں کی بٹھی میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو آزمائشوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ سنو، جو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے امتحانات میں کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی آزمائشوں میں کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ خود مبارک دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کو پا لیا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مضبوطی سے پکڑا ہے۔ پریشانیاں آئی ہیں، لاکھوں مصیبتیں ہیں، لاکھوں دکھ آئے، انہوں نے اپنی زبان پر کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، نہ شکر کے الفاظ ان کی زبان پر نہیں آئے۔ ہر وقت یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پریشانیاں دی، تو نے مصیبتوں میں ڈالا، تو نے آزمائشوں میں ڈالا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کو پایا ہے۔ اور جوانوں، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے تاج و تخت کے بادشاہ، تاج و تخت کے مالک، جنات جس نبی کے تابع، ہوا جس نبی کے تابع، چرند پرند چیونٹیاں جس نبی کے تابع، وہ نبی امتحان میں مبتلا ہو کر، آزمائشوں میں مبتلا ہو کر، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر، کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، کبھی زبان پر ناشکری کے الفاظ نہیں آئے، کامیاب ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ زندگی میں جب کوئی دکھ آئیں، درد آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سردوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ جب اللہ کی طرف سے امتحانات میں مبتلا کیے جاؤ، آزمائشوں میں مبتلا کیے جاؤ تو پھر توبہ کر کے، رو رو کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ سے سودا کر لیا کر، آنسوؤں کے ذریعے رب سے سودا کر لیا کرو، آنسوؤں کے ذریعے ان مصیبتوں کو دور کر دیا کرو، آزمائشوں کو اپنے سے دور کر دیا کرو۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جوانی کے عالم میں بہت بڑے جنگجو تھے، دین کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھے، اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے، جان چھڑکنے کو تیار تھے۔ آپ کا ایک شوق تھا، آپ کی خواہش تھی کہ میرے ہوتے ہوئے زندگی میں کوئی بھی کافر باقی نہ رہے۔ آپ جہاں بھی سنتے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو آپ وہاں پہنچتے، جنگ لڑ کے آتے، ان کو فنار کر کے آتے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کسی بحری جزیرے کے ایک ظالم بادشاہ کے بارے میں سنا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کا حق مار رہا ہے، لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہا ہے۔ آپ نے جب سنا تو آپ جنات کو ساتھ لے کر، لشکر کو ساتھ لے کر اس جزیرے پر پہنچے، جنات اور لشکروں کو ساتھ میں لے کر اس جزیرے پر پہنچے۔ جاتے ہی آپ نے جنگ شروع کر دی، ظالموں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، لڑتے رہے، جنگ چھڑ گئی، قتل و غارت ہوتی رہی، کافروں کو فنار کرتے رہے۔ وہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا، باقیوں کو قید کر دیا گیا، وہ بادشاہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ اب اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ تھی، شہزادی تھی، اللہ نے بڑی ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ آخر بادشاہ کی بیٹی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی پیکر، حسن کی ملکہ شہزادی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھا گئی، اس کا حسن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھا گیا، اس کی خوبصورتی بھا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس سے شادی کر لی، اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اس سے شادی کر لی، شادی کر کے گھر لے کے آئے۔ زندگی بڑی ہی مزے کی گزر رہی، لطف اندوز ہو رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، خوبصورت سی بیوی اللہ نے عطا کر دی۔ ایک دن آپ شام کو گھر آئے، دیکھا بیوی رو رہی، خوبصورت لڑکی رو رہی، آنکھیں چھم چھم برس رہی، خون کے آنسو بہا رہی ہے، غمگین ہے، روتی چلی جا رہی ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام گھر آئے، دیکھا بیوی رو رہی ہے. آپ نے فرمایا کس نے مارا ہے، کس نے دکھ دیا ہے، کس نے درد دیا ہے، کیوں رو رہی ہو، آخر کیا وجہ بنی تیرے رونے کی؟ اس خوبصورت بیوی نے کہا کہ آج مجھے میرے پاپا کی یاد آئی ہے. میرے باپ بادشاہ وہ جو جنگ کے دوران مارے گئے تھے، مجھے ان کی یاد آئی ہے. بس باپ کی یاد نے مجھے غمگین کر دی، باپ کی یاد نے مجھے چکنا چور کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ تو مر گیا، وہ تو یہاں سے چلا گیا، اب تو کیوں رو رہی ہے، اپنی جوانی کیوں برباد کر رہی ہے؟ کہا نہیں، میں بھی اب جلد جلد باپ کے پاس چلی جاؤں گی، میں بھی مر جاؤں گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، خوبصورت بیوی نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جنات ہے، آپ جنات کو حکم دیں کہ یہ میرے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ تیار کر کے دیں، میرے باپ کی صورت کی ایک تصویر، مجسمہ مطلب ایک بت بنا کر دیں. میں روزانہ اس بت کو دیکھوں گی، روزانہ اس مجسمے کو باپ کی صورت میں دیکھوں گی. بس یہی حل ہے جو میری زندگی بچا سکتا ہے، نہیں تو روتے روتے میرا جگرا پھٹ جائے گا اور میں بھی آپ سے جدا ہو جاؤں گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیوی سے محبت تھی، بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو بیوی سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے. یہ عمل میرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیوی کا حکم مانتے ہوئے، بیوی کی خواہش پوری کرتے ہوئے، آپ نے جنات کو حکم دیا ابھی اور اسی وقت اس کے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ تیار کیا جائے، ایک بت تیار کیا جائے، سیم ہو بہو اس کے باپ کی شکل کا ہی ہو. اب آپ کا حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے جنات نے کام شروع کر دیا. بس تھوڑی دیر کے بعد مجسمہ تیار ہو گیا، خوبصورت سا مجسمہ، ہو بہو اس کی باپ کی شکل جیسا ہی تھا، بس اس کے اندر روح نہیں تھی. اس مجسمے کو اس کے گھر کے کونے پہ رکھا گیا. توجہ طلب بات ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا. مجسمے کو اللہ کے نبی کے گھر کے کونے پر رکھا گیا، خوشبو لگائی، کپڑے پہنائے. میرا باپ آ گیا ہے، زیارت کرنے لگی، تک تک کے دیکھنے لگی، بڑی ہی خوش ہوئی. ایک دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام گھر سے باہر نکلے. اس خوبصورت عورت نے کیا کیا، خوبصورت بیوی نے کیا کیا، اپنی لونڈیوں کو ساتھ لے کر اس مجسمے کو سجدہ کرنے لگی، اس بت کو سجدہ کرنے لگی، سجدہ ریز ہو گئی. بت کے آگے سجدہ کرتے کرتے، بت کی پوجا کرتے کرتے 40 دن گزر گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی گھر سے نکلتے، یہ شہزادی کیا کرتی، لونڈیوں کو ساتھ لے کر اس مجسمے کے آگے جھک جاتی، اس بت کے آگے جھک جاتی، سجدہ ریز ہے، اس کو خدا سمجھ کر. پہلے تو اس نے کہا تھا میرے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ بنوا کے دو، لیکن بعد میں اسے خدا سمجھ کر کہ یہ میرا خدا ہے، اس مجسمے کے اندر جھکی پڑی. یہ خبر پھیلتی پھیلتی محل کے باہر سے نکلی، پورے شہر میں پھیل گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بیوی ہے بتوں کی پوجا کرتی ہے، پتھر سے بنائے گئے مجسمے کی پوجا کر رہی ہے. اللہ غضب ہو گیا، قیامت برپا ہو گئی، زلزلہ آنے لگا. کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بیوی ہے بتوں کی پوجا کر رہی ہے. یہ خبر پھیلتی پھیلتی ایک شخص دوڑ کر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہا کہ آپ کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی بیوی کی خواہش پر آپ نے اسے اس کے باپ کی صورت کا مجسمہ بنا کے دیا، اس نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. نبی ایک دم رونے لگ گئے، ہائے اللہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا امتحان میرے مالک، اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی پریشانی. دوڑ کر گھر آئے، آتے ہی اس مجسمے کو چکنا چور کر دیا، توڑ دیا. بت کو توڑ کر صبح سویرے گھر سے باہر نکلے، دور اکیلے کہیں چلے گئے، صحرا کی طرف چلے گئے. کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، زمین پر بیٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ خود کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے گنہگار کہیں، لاکھ بار کہیں، وہ خود کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے خطاوار کہیں، لاکھ بار کہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کہیں کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، انہوں نے کوئی خطا کی تھی. دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، مالک مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دینا. 40 دن تیرے نبی کے گھر میں اسی کی بیوی پوجا پاٹ میں لگی رہی، غیر اللہ کی پوجا کرتی رہی،
اور مجھے پتہ ہی نہ چلا مالک یہ کیسا امتحان ہے میرے مالک، یہ کیسی آزمائش۔ میرے مالک اگر تو نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے تو مجھے توفیق دینا، میں صبر کا دامن نہ چھوڑوں۔ میرے مالک اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے مجھے توفیق دینا، میں اس آزمائش کا ڈٹ کے مقابلہ کروں میرے مالک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سارا دن روتے رہے، روتے روتے آنکھوں سے آنسو بہاتے بہاتے شام کو گھر آئے۔ آپ کا معمول تھا آپ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جاتے یا بیت الخلاء میں جاتے، آپ کی ایک قیمتی انگوٹھی تھی، اس کے اندر بادشاہت کے راز چھپے ہوئے تھے، بہت بڑی قیمتی انگوٹھی تھی۔ جب بھی آپ بیوی کے پاس جاتے، جب بھی آپ بیت الخلاء میں جاتے یا وضو کرنے لگتے، وہ انگوٹھی ایک لونڈی کو دے دیتے۔ وہ لونڈی ہر وقت پاک ہی رہتی، ہر وقت وضو سے ہی رہتی، پورا دن خاشیت الہی میں روتے رہے، توبہ کرتے رہے، توبہ پہ توبہ۔ شام کو جب گھر آئے، بیت الخلاء کی طرف گئے، انگوٹھی نکال کر لونڈی کو دے دی کہ میں بیت الخلاء سے ہو کے آتا ہوں۔ آپ جیسے ہی بیت الخلاء کے اندر گئے، جنات کا ایک سردار تھا جو بہت بڑا جن تھا، جنات کا بزرگ تھا، اس نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت اپنائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اپنا کر اسی غسل خانے سے باہر نکلا، داڑھی مسلتا ہوا باہر نکلا، لونڈی کے پاس آیا، کہا کہ انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ انگوٹھی جس کے اندر بادشاہت کے راز چھپے ہوئے ہیں، جس کے بغیر بادشاہ تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، جس انگوٹھی کے بغیر سلیمان علیہ السلام تخت پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کی صورت اپنا کر لونڈی سے انگوٹھی لے کر تخت پر جا بیٹھا، جنات اس کے تابع ہو گئی، دیگر لوگوں نے دیکھا سلیمان علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت ہی اختیار کر لی تھی۔ وہ تو تخت پہ جا بیٹھا، ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے خوف زدہ تھے، اتنے پریشان تھے کہ اللہ کے نبی کے گھر 40 دن مسلسل غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوتی رہی، بت کی پوجا ہوتی رہی۔ اس حالت میں آپ بڑی ہی عجیب سی ہیبت کا شکار تھے، عجیب سی کیفیت کے شکار تھے۔ آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ آپ جب غسل خانے سے باہر نکلے، بیت الخلاء سے باہر نکلے، تو آپ نے لونڈی کو کہا کہ انگوٹھی کہاں ہے؟ لونڈی نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں۔ کہا نہیں، سلیمان تو پہلے ہی انگوٹھی لے کر تخت پر بیٹھے، جا کے دیکھو نا، آپ تو سلیمان نہیں لگ رہے، آپ کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں آپ سلیمان نہیں ہے۔ ہاں اسی کے ساتھ آپ کی شکل تو ملتی جلتی ہے، لیکن آپ سلیمان تو نہیں ہے، سلیمان تو انگوٹھی لے کر تخت پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، میں بہت بڑے امتحان میں مبتلا کر دیا گیا۔ آپ نے بغیر جوتے کے، بغیر ٹوپی کے کیا کیا؟ محل سے باہر نکلے۔ آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ مجھ سے میری بادشاہت چھین لی گئی ہے، میرے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا، میرے ساتھ 2 نمبری کر دی گئی۔ آپ نے کوئی ریلی نہیں نکالی، کوئی احتجاج نہیں کیا، محل سے باہر نکلے بغیر ٹوپی کے، بغیر جوتے کے۔ کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، صحرا کی طرف چل دی۔ چلتے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ آئے خالی پیٹ، بھوکا پیٹ روٹی مانگنے لگا، خشک حلق پانی مانگنے لگی۔ چلتے راستے میں گھر آیا، آپ نے دستک دی، اندر سے ایک عورت باہر نکلی۔ کیا لینا ہے؟ کہا اے اسلام کی مقدس شہزادی، میری حالت دیکھ رہی ہو، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، میرے سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، میرا پیٹ روٹی مانگ رہا ہے اور میری خشک حلق پانی مانگ رہی ہے۔ اگر تیرے گھر میں کوئی ایک گھونٹ پانی کا ہو تو مجھے دے دو پینے کے لیے، میں تیرے حق میں دعا کروں گا۔ بیٹھنے کے لیے جگہ ہو تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سکون کر لوں۔ اس عورت نے کہا میرا شوہر گھر میں نہیں، میں شوہر کے بغیر آپ کو ہرگز اجازت نہیں دے سکتی، میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، جب تک وہ نہیں آتا آپ اس طرح کریں، سامنے میں سے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے میرا شوہر آ جاتا ہے، آپ کو لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، لیٹے، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ مکھیاں تنگ کرنے لگی، مکھیوں نے جب زیادہ تنگ کیا تو ادھر سے ایک کالا سانپ نکلا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور مکھیوں کو بھگانے لگا۔ اللہ کے حکم سے سانپ مکھیوں کو بھگا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام لیٹے ہوئے سو رہے ہیں نیند میں۔
शाम मक्खियों को भगा रहा है। इधर से शोहर घर आया, बीवी ने कहा कि वो सामने मुसाफिर सोया हुआ है, उसको घर लेके आओ, तेरी इजाजत के बगैर मैंने मना कर दिया। ये शख्स गया, देखा, देखकर हैरान रह गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, मुसाफिर सोया हुआ है, ऊपर से मक्खियां हैं और एक सांप है जो मक्खियों को भगा रहा है कि अल्लाह के नबी को डिस्टर्ब ना करो। ये मंजर देखकर फौरन गया, बीवी को लेकर आया। बीवी ने ये मंजर देखा, इन दोनों मियां बीवी ने ये मंजर देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उठाया, अपने घर लेके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया, खाना खिलाया। उनकी एक बेटी थी, वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उन्होंने अपनी बेटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दी, ख्वाहिश जाहिर की कि हमारी ये बेटी है, हम चाहते हैं। जब उन्होंने ये मंजर देखा ना, हैरत में मुब्तला कर देने वाला मंजर देखा कि मुसाफिर सोया हुआ है और मक्खियों को भगाने के लिए अल्लाह ने सांप की ड्यूटी लगा रखी है। उन्होंने कहा ये हमारी बेटी है, खूबसूरत है, हम चाहते हैं इसी से तेरी शादी हो जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बेटी से शादी कर ली। खूबसूरत तरीन लड़की थी वो। एक खूबसूरत बीवी गई, दूसरी खूबसूरत बीवी मिल गई। अल्लाह अकबर। 3 दिन आप उस घर में रहे। 3 दिन के बाद आपने फरमाया मुझे जाने की इजाजत दो, जाऊं को मेहनत मजदूरी करने के लिए, खाने पीने के लिए शाम को कुछ न कुछ लेके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले, समंदर के किनारे पर गए, मछेरे खड़े थे। जाकर उनको कहा तुम्हें मजदूर की जरूरत है? उन्होंने कहा जी मजदूर की जरूरत तो है, हम पैसे तो नहीं देंगे, शाम को जो मछलियां पकड़ेंगे ना, जो तेरे हिस्से की मछलियां होंगी वही घर ले जाना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक। उन मछलियों के साथ आप लग गए। रोजाना सुबह सवेरे जाते, मछलियां पकड़ते, शाम को अपने हिस्से की मछलियां लेकर घर में आ जाते, खुद भी खाते, बीवी को भी खिलाते। काम चलता रहा। पीछे से वो जैली सुलेमान, वो जैली बादशाह, जब उसके करतूत सामने आए तो लोग मुतनफिर हो गए। लोग उसे गालियां देने लगे, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। अब लोगों को डाउट पड़ गया कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं, ये ओरिजिनल सुलेमान नहीं, ये कोई जिन्नात की सूरत में सुलेमान आ बैठा है। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा सुलेमान इस तरह की हरकतें हरगिज नहीं कर सकता। लोग मुतनफिर हो गए। जब उस बदबख्त ने देखा, जिन ने देखा कि लोग मुझसे मुतनफिर हो रहे हैं, लोग छितर मारने के लिए तुल गए हैं, तो उसने क्या किया, महल से बाहर निकला, अंगूठी समेत भाग गया। रास्ते में एक दरिया आया, उसने अंगूठी को दरिया के अंदर डाल दिया। जैसी अंगूठी दरिया के अंदर गई, नीचे अल्लाह के हुक्म से एक मछली बैठी थी, मछली ने अपना मुंह खोला, अंगूठी मछली के पेट में चली गई। जैसे ही मछली के पेट के अंदर वो अंगूठी गई ना, मछली का पेट रोशन हो गया। मछली भागती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई, जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके मछेरों ने जाल लगाया हुआ था, वहां आकर वो मछली फंस गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जाल के अंदर ही वो मछली फंस गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो मछली निकाली। आपको पता नहीं था इसी के अंदर मेरी वो अंगूठी है जिसके अंदर बादशाहत के राज छुपे हुए हैं। अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह का करम देखें। शाम को जब मछलियां बांटने का वक्त आया ना, तो वही मछली आपके हिस्से में आई। आप वो मछली लेकर घर आए, बीवी को दी। बीवी ने जब मछली के टुकड़े किए तो अंदर से अंगूठी निकली। बीवी ने अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिखाई। आप देखकर सजदा रेज हो गए, आप सजदे में गिर गए। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं इम्तिहान में कामयाब हुआ। तूने मुझे परेशानियों में मुब्तला किया, मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तूने मुझे मुसीबतों में मुब्तला रखा, मेरे सब्र का दामन नहीं छोड़ा। प्यासा रखा, भूखा रखा, मेरी जुबान पर न शुक्र के अल्फाज नहीं आए। सजदे में पड़े रहे, पूरी रात सजदे में गुजार दी। आपने 14वीं सदी के नौजवानों को दर्स दिया, सबक दिया कि जिंदगी में जब भी कभी कोई परेशानियां आए, दुख आए, दर्द आए, तकलीफें आए, तो तकिए पे रोने से बेहतर है सजदों पे रो लिया करें। इससे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। प्यासे रहे, शिकवा नहीं किया। कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, बगैर जूते के चलते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। खाशियत इलाही में फना है, गर्क है, शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। वो एक फकीर था, दरवेश, मस्त मलंग अल्लाह वाला। उसके दिल का ऑपरेशन हुआ ना, तो 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। 10 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपया बिल मांग लिया। बाबा जी ने जैसे 5 लाख का बिल देखा तो ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार तड़पने लगे। 5 लाख का बिल। जब चीखो पुकार ज्यादा हुई, डॉक्टर साहब दौड़कर बाहर निकले। बाबा जी क्या हुआ? किसी ने कहा जी
بابا جی نے 5 لاکھ کا بل دیکھا، ہزاروں قطار رونے لگے ہیں، تڑپنے لگے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا بل کم کر دیتے، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی رو کر کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ 5 لاکھ کیا ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں۔ اور بابا جی جب تو 10 لاکھ دینے کو تیار ہے تو پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر ہزاروں قطار کیوں رو رہا ہے، کس چیز نے رونے پہ مجبور کر دیا؟ کہا بیٹے رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے، افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔